السلام علیکم۔ اگلا جو ہمارا ورڈ ہے، بلکہ میں نے ایک ورڈ نہیں، میں نے 2 ورڈز اکٹھے کر دیے کیونکہ میرے حساب سے وہ ذرا ساتھ-ساتھ کے ورڈز ہیں، تو ان کو اکٹھا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ بیوٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، خاص طور پہ بندوں کی، مردوں کی بیوٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک چارمنگ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ مطلب عمومی استعمال اس کا جو ہے نا، وہ بندوں کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ چارمنگ کا مطلب ہے پلیزنگ، یعنی آپ کو خوش کرنے والا، اور ڈیلائٹ فل، اس کو بھی آپ کہہ لیں خوش کرنے والا۔ چارمنگ چائلڈ، کہ کوئی بچہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے ایک دم آپ کا دل خوش ہوتا ہے، کوئی وجہ نہیں اس کی سوائے اس کے کہ بس وہ اپنے کسی بھی رویے سے، کوئی ایکشن سے، کسی بھی چیز سے آپ کو ایک دم خوش کر دیتے، تو آپ کہتے ہو کہ جس چیز نے آپ کو خوش کیا ہے وہ چارمنگ ہے، یعنی اس نے چارم کر لیا آپ کو، تھوڑا سا جادو کر دیا آپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سا رجھا دیا آپ کو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ خوبصورتی کی سب سے بڑی کہنا چاہیے اسٹرینتھ یہی ہے کہ جہاں آپ کسی قسم کی بھی خوبصورتی فیل کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے وہ زیادہ دیر تک محسوس کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص اٹریکشن بیوٹی میں ہوتی ہے، اسی لیے بیوٹی کو انڈسٹری بھی بڑا یوز کرتی ہے، کیونکہ بیوٹی کی وجہ سے ایک دم آپ رک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور تو کر لیں تھوڑا سا۔ تو یہی چیز جب آپ کسی اور شے میں، بچے میں مثال کے طور پہ دیکھیں، اس کی کوئی پیاری سی حرکت، تو ایک دم وہ تھوڑا سا جادو آپ کے اوپر ہو جاتا ہے اور آپ رک جاتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں چارمنگ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے یوزنگ چارم، ایکسرسائزنگ میجیکل پاور۔ بالکل وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ چارم کہتے ہیں ہلکے سے جادو کو، کہ اگر کوئی چیز آپ کے اوپر تھوڑا سا جادو کرتی ہے۔ اچھا، چارمنگ کے ساتھ دوسرا ایک ورڈ جو میرے خیال میں کافی قریب کا ہے، وہ ہینڈسم ہے۔ ہینڈسم بھی جو ہے عام طور پہ آپ مردوں کی بیوٹی کے لیے یوز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیوٹیفل وومن اینڈ ہینڈسم مین۔ اب یہ عمومی استعمال ہے اس کا، جو کامن یوز ہے نا وہ ہے، لیکن وہی بات کہ ہم ڈکشنری کھول کے دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب دیکھیں کہ ہینڈسم کے کتنے اس نے اور مطلب بتائے۔ Having an attractive, well proportioned, and imposing appearance suggestive of health and strength. Good looking. کہ کوئی بھی اور نیچے لکھا ہوا ہے ہینڈسم مین، ایگزامپل میں لکھا ہوا ہے ہینڈسم مین، ہینڈسم وومن، یعنی وومن کے لیے بھی انہوں نے یوز کیا ہے۔ عام طور پہ ہم اس کو مین کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے، یہ مین اور وومن دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور خاصیت انہوں نے یہ بتائی ہوئی ہے کہ ہینڈسم کون ہوتا ہے، کہ ایسا بندہ یا بندی جو کہ اٹریکٹیو ہو، جو اپنی طرف تھوڑا سا کھینچے، تھوڑا سا کشش اس میں ہو، ویل پروپورشنڈ ہو، یعنی متناسب ہو، کہ اس کی شکل، اس کی باڈی، اس کا سب کچھ متناسب ہو۔ اب بہت موٹے بندے، بہت باریک بندے، بہت چھوٹے قد کے بندے، یا بہت کسی کا اگر ناک بڑا ہے یا دانت بڑے ہیں، ویسے تو اس کو اب خرابی تو نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ اللہ نے بنائی ہوئی چیز، ہم کون ہے اعتراض کرنے والے، لیکن ان اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ آپ پروپورشن آپ کی تھوڑی آؤٹ ہوتی ہے، تو سمجھے کہ پھر وہ اس کو ہینڈسم کہنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم ہینڈسم ایک دم اس کو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار یہ بڑا تناسب میں ہے، بڑے قاعدے میں ہے، بڑا متناسب اس کی شکل اور طریقہ اور باڈی ہے، تو سمجھے کہ ویل پروپورشنڈ ہونا بھی ایک بہت بڑی وہ کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو ہینڈسم کہتے ہیں۔ اینڈ امپوزنگ اپیئرنس، امپوزنگ اپیئرنس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی بندہ یا بندی کمرے میں انٹر ہو مثال کے طور پہ، تو ایک دم آپ کی توجہ اس کے اوپر ہے، یعنی وہ جس ماحول میں بھی ہو اس میں باقی لوگوں سے زیادہ ایک دم بہتر نظر آتا ہے، مطلب زیادہ نظر آتا ہے، یا اس کی وہ زیادہ توجہ کھینچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امپوزنگ ہے وہ، کہ باقیوں سے ذرا بڑا لگتا ہے۔ اب وہ کسی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، کئی دفعہ سائز کے لحاظ سے بھی لوگ جو قد کاٹ میں زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی امپوزنگ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کی آواز اتنی گونج والی اور بڑی فرم ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک دم سے آپ کہتے ہو کہ نہیں نہیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تھوڑی درستی کر رہا ہوگا کیونکہ اس کا لہجہ بہت اچھا ہے۔ تو عام طور پہ تقریر کرنے والوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ منہ کھول کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم سب لوگ اس کو نہ صرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ ایک دم تھوڑا سا ٹرسٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، کیونکہ اس کو بات کرنے میں پروپورشنڈ ہے، وہ بات کرنے میں اس کو تمیز طریقہ اور تناسب اس کو پتہ ہے کہ کہاں چیز کو نرم کرنا ہے، کہاں اونچا کرنا ہے، کہاں امپوز کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے جن لوگوں نے سیکھی ہوتی ہیں وہ سمجھے کہ آواز میں بھی
امپوزنگ ہو سکتا ہے. تو ایسا بندہ جو کہ کراؤڈ میں سے الگ نظر آئے اور بہتر نظر آئے, عام طور پہ آپ اس کو بھی ہینڈسم کہتے ہیں. ہیونگ پلیزنگ پروپورشنز, یہ بھی بالکل وہی بات کہ پروپورشنز یعنی تناسب اس کا خوشگوار قسم کا ہو. اب خوشگوار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ لمبی پتلی لڑکیاں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ بے شک وہ تناسب سے تھوڑی ہٹ کے زیادہ لمبی ہے, یا زیادہ لمبی ٹانگیں ہیں, یا زیادہ لمبی انگلیاں ہیں, تو یا زیادہ بڑی آنکھیں, کہ وہ کہیں گے کہ ہاں تناسب سے تھوڑا ہٹ گیا, لیکن وہ جو تناسب سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا بڑا ہو گیا وہ سمجھے کہ خوبصورتی کی طرف بڑا ہوا ہے, کہ پلیزنگ پروپورشنز کی جو بھی اس کی پروپورشنز ہے وہ دل کو اگر خوش کریں تو آپ اس کو کہیں گے. Having pleasing proportions, relationship or arrangement as of shapes, forms and colors attractive. اب یہ چیز سمجھیں کہ گھروں کے معاملے میں یہ چیز زیادہ صحیح ہے کہ کئی گھروں میں دیکھیں تناسب ہوتا ہے صحن کا تناسب, کمروں کے لحاظ سے کمروں کا سائز, سمجھیں کہ چھت کی اونچائی, مطلب یہ سارے سائز کے پروپورشنز ہیں. یا کئی دفعہ ارینجمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ کمرے میں فرنیچر کیسے رکھا ہوا ہے, کہ جس طریقے سے اسپیس کو ارینج کیا جاتا ہے اس میں بھی اگر کوئی چیز کوئی پروپورشن جو ہے نا وہ خوبصورت لگے تو اس کو بھی آپ کہتے ہیں ہینڈسم ہاؤس, کہ یار یہ بڑا زبردست گھر ہے, بڑا ہینڈسم سا ہے. یعنی گھر کے بلڈنگ کے تناسب میں بھی اگر آپ کو کوئی چیز اٹریکٹیو خوبصورت لگے تو آپ اس کو بھی ہینڈسم کہتے ہو. کنسیڈریبل, ایمپل اور لبرل ان اماؤنٹ, ہینڈسم فارچون. اچھا یہ چیز اب یہ دیکھیں نا ہینڈسم کے کتنے فرق مطلب ہے. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, یا آپ کے سامنے کسی نے بریف کیس کھول دیا ہے, یا آپ کے سامنے کسی نے اپنی پوٹلی کھولی ہے اس میں کافی سارا زیور ہے, تو آپ اس کو کہو گے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے, یعنی اس اچھی خاصی کو بھی آپ ہینڈسم کہیں گے. کہ کوئی بھی چیز جب تناسب میں بہت زیادہ ہوتی ہے, کہ بھرپور ہوتی ہے, تو بھرپور ہونے کو بھی آپ کہتے ہیں ہینڈسم. کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی کھانے کی چیز دے دی ہے اور اس میں ٹکا کے مطلب پستے بادام بہت زیادہ ہیں, کوئی حلوہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ڈرائی فروٹ اور پستے بادام پڑے, تو آپ اس کو بھی کہیں گے کہ ہینڈسم اماؤنٹ ہے پستے باداموں کی, یعنی بھرپور اماؤنٹ ہے. تو یہی سمجھے کہ پیسے کے معاملے میں, ہر چیز کے معاملے میں جس میں مقدار کی گنتی ہوتی ہے, تو اگر اچھی مقدار میں ہو تو اس اچھی مقدار کو بھی آپ ہینڈسم مقدار کہتے ہیں. گریشیس, جنرس, فلیٹرنگ, ہینڈسم کمپلیمنٹ, ہینڈسم ریکمنڈیشن. پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی آپ کے استاد, کسی باس نے آپ کو ایک ریکمنڈیشن لیٹر لکھ دیا ہے, اگر وہ بہت ہی اچھا مطلب جنرسلی آپ کی اچھی خاصی اس میں تعریف کی ہو تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں واو یہ تو بہت زبردست, میں تو شاید اتنا اچھا تھا بھی نہیں. یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے بڑے کھلے دل سے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے, تو اس کو بھی آپ کہیں گے ہینڈسم ریکمنڈیشن, کہ بڑی ہینڈسم ریکمنڈیشن دی ہے میرے استاد نے, کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے میری تعریف کی ہے. اسی طرح ویسے ہی جنرلی بھی آپ کی بڑی تعریف کریں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ آپ کو ملتے ہیں تو وہ بات ہی آپ کو شاباش دینے اور شروع مطلب آپ کی تعریف کرنے سے بات ہی شروع کرتے ہیں, تو آپ ایک دم ہی پگھل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی کیا مطلب آپ کو تھوڑا سا یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا, آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی تعریف ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہی ہو رہی ہے, لیکن آپ تھوڑے سے بہت زیادہ خوش اور تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کافی زیادہ انہوں نے تعریف کر دی. تو آپ اس کو بھی کہیں گے کہ بڑا ہینڈسم کمپلیمنٹ دیا انہوں نے, کہ انہوں نے میرے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے بات کی ہے. ایڈرائٹ اینڈ اپیلنگ, گریسفل, ہینڈسم اسپیچ. کبھی آپ تقریر بھی ایسی کرتے ہیں, چاہے وہ لمبی تقریر ہو چھوٹی تقریر ہو, کہ جو بالکل کرسپ, بالکل ٹو دا پوائنٹ اور دل مو لینے والی ہو, کہ آپ کے بندے نے 10 جملے کہے. کئی دفعہ اچھے پرائم منسٹر اس طرح کی تقریر کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, 6-7 منٹ میں تقریر ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ اتنی مختصر, اتنی زبردست, اتنی ٹو دا پوائنٹ اور اتنی دل کو لگنے والی بات کرتے ہیں کہ آپ ایک دم سے آپ کا ذہن ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے یہ بندہ, بے شک بات بڑی مشکل کہہ رہا ہے, ہم میرے لیے ہضم کرنا مشکل ہے, لیکن بات بالکل درست ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے
اپنی لاجک اور اپنے طریقے سے اور بات کے وزن کی وجہ سے آپ کا دل جیت لیا ہے، تو اس ٹائپ کی اسپیچ کو بھی آپ کہتے ہیں ہینڈسم اسپیچ۔ اب ذرا میں کچھ تصویریں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہاں، اب دیکھیے یہ کچھ چارمنگ اور ہینڈسم کی میں نے امیجز نکالے ہیں۔ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، چارم کرنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کا ارادہ ہونا کہ آپ کو تھوڑا سا جادو کیا جائے آپ کے اوپر، کہ آپ کو تھوڑا سا رجھایا جائے۔ تو اب اس قسم کی جو تصویر ہوگی جس کو آپ کہتے ہیں نا 12 مسالے پورے ہیں، کہ پرفیوم بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، نزاکت بھی ہے، اور یہ تیاری کیوں ہے؟ یہ تیاری اس لیے ہے کہ جس سے بھی ملا جائے، جو بھی دیکھے ہماری طرف، وہ ایک دم تھوڑا سا رکے وہ کہے کہ کیا کمبینیشن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ اب یہ بات فیکٹ ہے کہ ہم سب کو نہ صرف خوبصورتی پسند ہوتی ہے، بلکہ ہم خود بھی خوبصورت لگنا چاہتے ہیں، جس قدر خوبصورت لگ سکتے ہیں اتنا خوبصورت لگنا چاہتے ہیں۔ کیوں خوبصورت لگنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو پسند کریں، خود بھی شیشے میں دیکھیں تو بہت خوشی ہو، خود اپنا ہاتھ اسمیل کریں تو بہت مزہ آئے، اور یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی خوبصورتی لوگ نوٹس بھی کریں، لوگ خوش بھی ہوں، اور پھر اس کی تعریف بھی کریں۔ تو یہ ہیومن نیچر میں ہے، کسی بھی معاشرے میں ہو آپ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں۔ ام، اب کچھ آرٹس ہوتے ہیں، جیسے سمجھیں کہ جیسے بیلریناز ہوتی ہیں، جیسے ڈانسرز ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ڈانس فارم جو ہے بیلرینا کی، یہ بنی ہی اس لیے ہوئی ہے کہ انسانی جسم، اب جسم کا مطلب اس کا برے اس میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ایک پروپورشنٹ ایک مشین دی ہے کہ اس پروپورشنٹ مشین کی وجہ سے جتنی بھی خوبصورت موومنٹس کی جا سکتی ہیں، جتنی خوبصورت باتیں کی جا سکتی ہیں ڈانس کی زبان میں، جتنی کہانی بیان کی جا سکتی ہے، سمجھے کہ بیلریناز کا کام ہی، یعنی بیلے ڈانسنگ کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ اس بیلے ڈانسنگ کا خاص طور پہ نزاکت، گریس، بیوٹی اور سٹوری ٹیلنگ سے کام ہے۔ جو بیلریناز ہوتی ہیں اچھی خاصی ان کی فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے، اسی تاکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو ایکسٹریم طریقے سے یوز کر کے ایکسٹریم قسم کی ایموشنز اور باتیں کر سکیں۔ لیکن پھر بھی بیلے ڈانس کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہے کہ وہ گریس لوز نہیں کرتے، کہ وہ نزاکت اور گریسفل جو موومنٹس ہوتی ہیں نا، انہی موومنٹس کے اندر رہتے ہیں، وہ ولگر اور چیخ چپاڑ والی اس قسم کی موومنٹس نہیں کرتے۔ اب میں نے کچھ بیلریناز کی، یہ دیکھیں، اب بیلرینا کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت مشکل ڈانس ہے یہ ٹوز کے اوپر، اپنے پنجوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ دیکھیں اپنے پنجوں پہ کھڑی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ نزاکت اور باریکی اور کنٹرول دکھانا ہے، تو یہ ان لوگوں کے پنجے تقریباً ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ وزن اس کے اوپر ہوتا ہے، اور اتنی موومنٹ، جو جتنی بھی موومنٹ ہے وہ ساری ادھر سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھے کہ فزیکلی یہ بہت ایکسٹریم محنت ہوتی ہے۔ لیکن وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک چارمنگ اور خوبصورت اور گریسفل ڈانس فارم جو ہے نا وہ تخلیق کی جائے۔ یہ دیکھیں کہ اب یہ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ بڑی مشکل موومنٹس ہے۔ اچھا، جہاں تک چارمنگ بچے کی بات ہے، اب دیکھیے بچوں کے چارم کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ آپ کو رجھا رہا ہے، اب وہ چاہے گڈ گریڈ سے رجھائے، اپنی کلیورنس سے رجھائے۔ کئی دفعہ آپ کو پتا ہے بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو زبان کے بڑے تیز ہو جاتے ہیں، وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ آپ ایک دم چپ کر جاتے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ بیسکلی ان کی دوسروں کو چارم کرنے کی، دوسروں کو جادو کرنے کی، دوسروں کو رجھانے کی، دوسروں کو اپنی بات منوانے کی سمجھے کہ جو خاصیت ہوتی ہے ان کی ذہن میں، وہ اس وقت اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ بچوں کو تو دیکھیے بالکل بچپن سے ہی پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ دوسروں کو قابو کرنا ہے، اور اکثر یہ پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں، اسی کو تھپڑ مارا اسی کو منا لیا، تو وہ بھی سمجھے کہ چارم کی ایک بات ہے، ایک کوالٹی ہے۔ اچھا، یہی چارمنگنیس جو ہے فوڈز میں بھی ہے۔ اب آپ کو پتا یہ دیکھیں، یہ اسپرنکلیز جس کو بولتے ہیں، یہ جو رنگین کلرفل دانے ہوتے ہیں، یہ مطلب شوگر کے ہوتے ہیں، اور یہ ہر شکل میں آئیں گے، چینی کی شکل میں بھی آئیں گے۔ اب یہ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے کہ دیکھیں، ہمیں رنگ بڑے پسند ہیں، ہمیں نزاکت بڑی پسند ہے، اور ہم ہر چیز کو بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اسپرنکلیز بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو بھی ڈش بنائی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی چھڑک دو، وہ ایک دم پیاری لگنے لگے گی، چارمنگ ہو جاتی ہے وہ۔
وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ رنگ بھی کھینچتے ہیں، نزاکت بھی کھینچتی ہے، بیوٹی بھی کھینچتی ہے. تو اکثر آپ دیکھیں کہ اب یہ تو ڈش تو ایکسٹریم ہی چارمنگ انہوں نے بنائی ہوئی نا کہ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پنک کلر بھی لڑکیوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے جو بڑا چارم کرتا ہے کہ لڑکی کو پنک دکھا دو وہ کچھ بھی مان جائے گی. تو یہ پوری کی پوری سمجھے کہ ڈش ہی چارم کے اوپر بنی ہوئی ہے کہ یہ بھی اس کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں، ڈونٹ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے، کریم وپڈ کریم کے اوپر بھی لگا اوپر بھی چیز کہ یہ ساری کی ساری پکچر بنی ہی اس لیے کیونکہ یہ کھانا اپنی طرف اٹریکٹ کر لے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسپرنکلیز تو ہر چیز کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں. وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ سیدھی سیدھی اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں. اچھا کچھ پروفیشنز بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے فلم میکنگ اور فوٹوگرافی کہ جس میں ایک تھوڑا سا سمجھے کہ چارم کریٹ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ایک امپریشن بھی کریٹ کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی تخیل والی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ان میں بھی کچھ جادو ہوتا ہے. تو کئی دفعہ آپ کو پتا ہو کہ اصل میں اس پروفیشن میں جادو ہو یا نہ ہو، اس پروفیشن کے کرنے والے کچھ ایسے ایلیمنٹس ضرور اپنے فیشن سینس میں، اپنے سٹائلنگ میں ایسے لاتے ہیں کہ جس سے یہ اس چیز کا اظہار ہو کہ جی میں کسی اور کلاؤڈ میں رہتا ہوں، کہ میں تھوڑا سا عام لوگوں سے ہٹ کے ہوں، کیونکہ اس چیز میں بھی چارم ہوتا ہے. جو دور کی چیز ہوتی ہے وہ چارمنگ ہوتی ہے کہ دور کی چیز کو لینے کی آپ کو طلب ہوتی ہے. اسی طرح مینس فیشن میں بھی ایسے ہی دیکھیں. اب یہ مین بن کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ اصل میں اس کی ریزن کیا ہوگی، بٹ دا تھنگ از کہ اب ایک دم سے سب لڑکوں نے اس قسم کے جو بال بنانے شروع کر دیے ہیں اور خاص طور پہ سوٹس کے ساتھ. تو اس میں کیا بات ہے، وہ یہ چیز خاص طور پہ بڑی چارمنگ ہے. چارمنگ اس لیے کیونکہ یہ ان یوزول ہے، الگ سے. تو جو بھی لڑکا اب آپ کی فیملی میں کوئی لڑکا اس طرح شادی پہ جائے گا تو آپ ایک دم سب لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے کہ یہ کیا ہے. اب وہ برا بھی نہیں لگ رہا، شاید کچھ بزرگوں کو اعتراض بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سٹائل ایسا کریٹ کیا گیا ہے جس میں آپ نمبر ون یہ کہ دوسروں سے ہٹ جاتے ہیں، دوسروں سے فرق نظر آتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ مین بن پراپر، اس کا بھی فل سٹائل ہے کہ اگر صحیح سٹائل میں بنا بھی ہو تو بہرحال آپ سٹائلش بھی بہت لگتے ہیں. تو سمجھے کہ یہ دونوں، ان دونوں ورڈز کو یعنی ہینڈسم اور چارمنگ دونوں کو کور کرتا ہے. پھر کئی دفعہ چارمنگ اور ہینڈسم کی ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جو کئی لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں شاید اتنے اچھے نہ ہوں، لیکن جس طریقے سے وہ ڈریس اپ ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ ڈریس اپ ہوں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ ڈیٹیل میں بڑا اچھا ہے. اب یہ دیکھیں جس طریقے سے اب کہ ڈیٹیلز اس بندے نے بڑی لائی ہوئی ہیں کہ اس نے ویسٹ کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، ٹائی پن بھی لگائی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، بروچ جو یہ اس طرح کا پن والا ہوتا ہے وہ بھی ہے، رومال بھی ہے، کہ اس نے اپنی ڈریسنگ کی تمام ڈیٹیلز کے اوپر توجہ دی ہوئی ہے. تو آپ اس کو بھی چارمنگ کہتے ہیں، ہینڈسم بھی کہتے ہیں لیکن چارمنگ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پیغام دیتا ہے دیکھنے والوں کو، یہ سٹائل یا جو توجہ اس نے اپنے اوپر دی ہوئی ہے اس سے دوسروں کو یہ میسج ملتا ہے کہ یہ بندہ ہر چیز پہ غور کرنے والا ہے، باریکیوں کو مانتا ہے، لائف کی نفاستوں میں بلیو کرتا ہے. تو سمجھے کہ پھر اس بندے کا ایک امپریشن جو ہے وہ بہت ہی چارمنگ قسم کا دوسروں کے اوپر بھی آتا ہے. پھر وہی بات کہ ہینڈسم کے بارے میں کہا تھا کہ بڑی کبھی جب کافی زیادہ پیسے نظر آئے آپ کہتے ہیں اچھی اچھی اماؤنٹ ہے بھائی، ہینڈسم بھرپور اماؤنٹ ہے، تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ ہینڈسم اماؤنٹ ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کو بھی ہینڈسم کہیں گے اس لیے کہ اس نے جس طریقے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں اس کی تھوڑی سی نفاست جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. یہ بھی بھرپور یعنی ہینڈسم اماؤنٹ آف منی. اچھا اب لینڈسکیپ کی بات کرتے ہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ چیز کا تناسب، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہینڈسم ہاؤس کس کو کہیں گے، ایسی چیز جس میں تناسب انٹرسٹنگ ہو. اب دیکھیں اتنے بڑے لینڈسکیپ جس میں اونچے 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 درخت ہے، اس میں اگر ایک چھوٹا سا گھر ہے تو اب یہ بات نہیں ہے کہ گھر کی چھوٹائی جو ہے وہ چارمنگ ہے، لیکن اس نے ایک امپریشن کریٹ کیا. اس نے امپریشن یہ کریٹ کیا ہے کہ دنیا قدرت بہت بڑی ہے اور اس میں انسان چھوٹا سا ہے. کہ ایک سمجھے کہ ایک جو یونیورسل ٹروتھ ہے
اس کے ساتھ آپ الائن ہو گئے، تو سمجھے کہ پھر اس وجہ سے بھی یہ چیز آپ کو تصویر اٹریکٹیو لگتی ہے. تو اگر اس کو بھی کوئی ایک ہینڈسم لینڈسکیپ، ہینڈسم ہاؤس کہہ دے تو کوئی بری بات نہیں، بنا بھی بہت اچھا ہوا ہے. اس کو بھی آپ کہیں گے آپ دیکھیں نا کیلنڈر کے اوپر جو سینریز ہوتی ہیں وہ پکچر پرفیکٹ ہوتی ہیں، اتنی پرفیکٹ ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ اصل میں تو اس طرح کی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس قدر پرفیکٹ ہے. تو اب وہ کیوں ہوتی ہیں کیلنڈرز پہ؟ اس لیے کہ انہوں نے چارم کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا جادو کرنا ہوتا ہے. میں واقعی جینوئنلی ایسی جگہ پہ پہنچوں، میں تو فوت ہو جاؤں اس خوبصورتی کی وجہ سے، کہ اس قدر خوبصورتی کہ اس نیلے اور اس نیلے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. میں نے تو اتنے نیلے کبھی دیکھے ہی، میں تو پودوں کو گرین ہی سمجھتی ہوں. اور پھر وہی بات کہ اسی کا ایگزیکٹ ریفلیکشن جب آتا ہے تو ایگزیکٹلی یہی نیلا ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. یہ چیزیں بڑی سمجھے کہ جادوئی قسم کی ہیں. ویسے تو یہ کلیئرلی فوٹو شاپ ٹریٹڈ ہے، کیونکہ اگر ادھر آگے آپ کو اتنا برائٹ گرین نظر آ رہا ہے تو ایک دم پیچھے والا جو ہے وہ آپ کا اتنا ایک دم نیلا کیسے ہو گیا؟ تو آپ کو پتا ہے کہ سینریز ٹریٹ بھی کی جاتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ مقصد کیا ٹریٹ کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک جادوئی، کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ کوالٹی لائی جائے، جس کی وجہ سے آپ بس آپ کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو وہ چیز کیوں خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ چپک کی جاتے ہیں اس سے، آپ کی توجہ ہی نہیں ہٹتی. تو سمجھے کہ پھر وہ اپنے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے چارم میں آپ کو قابو کر لیا، اپنے جادو میں آپ کو قابو کر لیا. یہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے بہت سخت خواہش ہے کہ میں یہ نادرن لائٹس دیکھوں، کہ جو نارتھ پول پہ اس طرح کی ناچتی ہوئی بہت ہی شدید قسم کی رنگین لائٹ ہوتی ہے، اس کا اسکیل ہوتا ہے بہت بڑا، یعنی بہت ہی پورے آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ نادرن لائٹس بھی اگر مجھے نظر آئے اور یہ برف بھی مجھے نظر آئے، تو میں تو مطلب میں تو جنت میں ہوں. تو کہتے ہیں کہ آئس لینڈ میں سب سے اچھی نظر آتی ہے، اور آئس لینڈ میں بھی بات بھی یہی ہے کہ وہ جگہ بھی ایسی ہے. آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ آئس لینڈ، اب مجھے پتا اس طرح کی برف بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں نے تھوڑی سی سمجھے کہ جتنی یہ اس جگہ پہ نظر آ رہی ہیں اتنی نادرن لائٹس بھی دیکھی ہیں. لیکن اگر میں اتنی اسٹرانگ نادرن لائٹس اور اتنی اسٹرانگ برف دیکھوں اکٹھے، تو میں تو وہاں سے ہلوں گی نہیں. میں تو وہاں پہ کیمرہ، ویڈیو کیمرہ سب کچھ لے کے بیٹھ جاؤں گی. میں نے تو تب تک ہلنا ہی نہیں جب تک کہ میں یا تو جم نہ جاؤں یا یہ روشنیاں ختم نہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اس پوری کی پوری تصویر کا جو جادوئی خوبصورتی ہے، اس کا جو چارم ہے، اس نے مجھے کمپلیٹلی اپنے قابو میں کر لیا. وہ مجھے ہلنے ہی نہیں دے رہا. یہ دیکھیے مثال کے طور پہ، اب یہ بھی کس قدر خوبصورت چیز ہے کہ ایک یہ لیک ہے، پانی کی باڈی ہے، اور اس میں آئس اس طرح باہر نکلی. اب میں تو اس تصویر سے ہٹنا نہیں چاہتی. تو میں مطلب سوچیں کہ اصل میں مجھے نظر آئے تو میں تو ادھر ہی بیٹھی رہوں گی، کیونکہ یہ شدید چارمنگ ہے، شدید چارمنگ. یہی چیز آپ ڈیزرٹس میں بھی دیکھیں. ڈیزرٹ میں بھی خاص طور پہ میٹھی چیزوں میں اتنی چھوٹی 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 ڈیٹیلس کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، اسی اسٹیج پہ میں آپ کو ایک اور اپنی ذاتی سٹوری بھی بتاتی ہوں. چارم کی ایک سچ مچ کی سٹوری، کہ ایک جگہ تھی، ایک نیدرلینڈس میں ایک جگہ تھی جہاں میں 3 مہینے رہی تھی. اور ظاہر ہے آپ جب ٹورسٹ ہوتے ہیں یا کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پیسے ویسے کم ہوتے ہیں. تو بالکل یہ جو ایک بیکری ہے، اس کو ہم تو بی جے رابرٹس ہی کہتے تھے، لیکن میرے خیال میں بائے روبیخ کہتے ہیں اس کو، اس زبان میں، نیدرلینڈ کی زبان میں ایسے پرناؤنس کرتے ہیں. اس بندے کی، یہ بندہ ماسٹر شیف ہے اور اس کی بیکری ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ڈیزرٹس یعنی میٹھی چیزوں میں اس کی وہ ہے، اور بریڈس میں ہے کہ یہ طرح طرح کی ڈبل روٹیاں جو ہے نا، بہت ہی عجیب و غریب قسم کی، کالی پیلی عجیب و غریب قسم کی ڈبل روٹیاں یہ بناتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ یہ اس کی دکان ہے، چھوٹی سی شاپ ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ہی ایک لمبا کوریڈور جاتا ہے، اور اس کا جو ورک شاپ ہے پیچھے ہے اس کے، اور ورک شاپ کے آگے بھی سارا شیشہ لگا ہوا ہے. یعنی جو چیزیں بیک ہو رہی ہوتی ہیں، جو چیزیں بن رہی ہیں پیچھے، جو اس کی فیکٹری سی چھوٹی لگی ہوئی ہے، اس میں کون کیا کیسے بنا رہا ہے، کس مشین میں کیا چیز مکس ہو رہی ہے، سارا کچھ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو
سمجھے کہ چارمنگ کی تمام لمٹس اس بندے نے کراس کر لی ہوئی ہیں کہ اس نے نہ صرف یہ کہ انتہائی عجیب و غریب اور نفیس ریسپی سے اس نے اپنی ڈیزرٹس خود بنائی ہیں کہ وہ چارمنگ چیز ہے کہ آپ کو وہ ڈیزرٹس ملتی ہیں جو کہ آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی. دوسری بات یہ کہ دیکھنے میں انتہائی ڈیٹیلز اس نے ڈالی ہوئی ہیں کہ بہت ہی دیکھنے میں بہت گڈ لکنگ بڑی ہینڈسم ڈیزرٹس ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اس نے اپنا سارا کا سارا پروسیس اس نے پبلکلی اوپن کر دیا. جو چاہے وہ یہ شیشے کا ڈور کھولے اور یہ دیکھیں آپ کو کوریڈور نظر آ رہا ہے پیچھے تک وہ چلتا چلا جاتا ہے اور اس کے رائٹ سائڈ پہ اس کی ورک شاپ کی ساری مشینری سب لوگ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو لوگ بھی کوئی یہ چھوٹا سا گولا بنا رہا ہے کوئی یہ بادام پیس رہا ہے کوئی کریم وپ کر رہا ہے یہ جو اس کے ٹیگس لگے ہوئے ہیں یہ چاکلیٹ کے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ چاکلیٹ کے ٹیبس کون بنا رہا ہے اس کے اوپر پرنٹنگ کون کر رہا ہے تمام تر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. اور چوتھی سب سے بڑی بات یہ کہ جو روبے خود ہے وہ سارا وقت یہاں ہوتا ہے. ماسٹر شیف ہے بہت مشہور آدمی ہے. سارا وقت ہی نہ صرف یہاں پہ ہوتا ہے بلکہ وہ لوگوں کو خود ویلکم بھی کرتا ہے. تو یہ میرے جس جگہ پہ جس اسٹوڈیو میں کام کری تھی بالکل اس کے سامنے یہ بیکری تھی. اور لیکن یہ مہنگی اتنی زیادہ تھی کہ سمجھے کہ اگر یہ 3 یورو کی ہوگی تو یہ سمجھے کہ کوئی 500 بھی نہیں کوئی 600-650 کی یہ ایک پیسٹری ہے. اب جس کے پاس پہلے ہی پیسے کم ہیں تو وہ 600-700 روپے کی پیسٹری نہیں کھائے گا. تو جب میرا تعارف کرایا گیا انہوں نے چکر لگوایا کہ ہاں دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ ورلڈ رینون ماسٹر شیف بھی ہے تو آپ جب چاہیں اس جا کے یہ بھی ٹریٹس انجوائے کر سکتے ہیں. تو میں نے کچھ بھی نہیں خریدا اور میں واپس آ گئی کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں میں کہاں خریدوں گی. لیکن اب میں آپ کو یہ تصویریں دکھاتی ہوں نتیجہ کیا ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ میں 3 مہینے وہاں تھی اور ایک دفعہ اس بندے نے دیکھا کہ اس نے کچھ نہیں خریدا تو اس نے مجھے ایک پیسٹری تحفے میں دے دی ایز کمپلیمنٹ. وہ اس قدر عجیب و غریب اور خوبصورت پیسٹری تھی کہ آپ یقین کریں 3 مہینے میں ان کی تمام ڈیزرٹس ایک یا دو دفعہ ہم کھا چکے. اب یہ دیکھیں یہ ڈیزرٹس وہ خود ڈیزائن کی ہوئی ہیں اس نے کہ اس میں یہ وائٹ چاکلیٹ کا ہلکا سا پرت ہے. یہ جو ہے یہ پورا کا پورا جیسے سمجھے کہ فروٹ سالڈ ہے اور اس کے اندر کریمز ہیں اور اس کے اوپر یہ کچھ پستے بادام ٹائپ چیزیں ورک ایسا کچھ اور یہ اتنے چھوٹے سائز کی ہے. اس کے نیچے پیسٹری ہے جس کے بیڈ کے اوپر یہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ اتنی چھوٹی سائز کی چیز ہے کہ آپ ہم پاکستانی جس مائنڈ سے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اتنی چھوٹی سی چیز کی میں 700-800 روپے کیوں دوں. لیکن جب آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی ویل کرافٹیڈ ہے اور دیکھنے میں بھی اتنی خوبصورت ذائقہ بھی عجیب و غریب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں 700 روپے تو فری ہے اس کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو میکرونس جیسے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی چیز ہے اور اس کے اندر فروٹس بھی اگر کٹے ہوئے ہوں گے کریمز بھی ہوں گی تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے اوپر اس نے توجہ دی ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ اپنا جو سگنیچر کا بورڈ چھوٹا سا ڈالتا ہے وہ بھی یا چاکلیٹ کا بنا ہوگا یا اسی طرح کی فوڈ سٹف کا بنا ہوگا اور اس کے اوپر پرنٹڈ ہے یہ پرنٹڈ روبے لمبا 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 لکھا ہوتا ہے اور اسی کی پرتیں کاٹ کے وہ ہر چیز میں یعنی اس نے اپنا سائن بھی ایسا ڈالا ہوا ہے جو ایڈیبل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. اب آپ یہ ڈیٹیلز دیکھیں. پھر اس کے سینڈوچز ہیں یہ کچی مچھلی بڑی پاپولر ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ یورپ کے اس پارٹ میں تو کچی مچھلی سب لوگ ہی کھاتے ہیں. تو یہ اب یہ بریڈز بھی جو اس نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں یہ بریڈز بھی علیحدہ ہینڈ کرافٹڈ ہے. اب دیکھیں چائے کا پلیٹر ہے چھوٹا سا اس میں اب یہ ہر چیز اتنی فریشلی بیکڈ ہوگی اور اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ ہوگی کہ آپ اب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ویل کرافٹڈ. اگر آپ نے اس کی بیوٹی کو ڈسکرائب کرنا ویل کرافٹڈ اینڈ چارمنگ کہ بھائی وہ اٹھنے ہی نہیں دیتی آپ کو کہتی مجھے چکھ کے ہی جاؤ. اب یہ دیکھیں اس کی ایک بڑی مشہور کالی بریڈ ہے چارکول بریڈ تھی. یہ چارکول بریڈ کے بھی اس نے سلائس اور اس طرح کی چیزیں کہ چھوٹی 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 چیزیں آپ دیکھیں نا ماسٹر شیف وغیرہ میں آپ جو دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ڈیٹیلز کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے. اب ایسی ڈش آپ کے سامنے ہوگی اور اگر ساری حلال ہو تو آپ میں سے کون چھوڑ کے جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈش ہے اس نے اپنے چارم میں اپنے جادو میں آپ کو قابو کر لیا اور اس بندے کی ایک ایک ڈش جو ہے وہ ہے ہی چارمنگ اتنی چارمنگ کہ حد. اب آپ یہ دیکھیں اب مجھے تو یقین کریں میں یہ دیکھ رہی ہوں تو مجھے ساری پیسٹریوں کے ذائقے آ رہے ہیں. اب یہ جس طریقے سے اس نے پیسٹری کرافٹ کی ہوئی کہ نیچے بادام کے پاؤڈر سے پائے کی لیئر بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر کریمز اس نے فلیورڈ کریمز ڈالی ہوئی ہیں
اور اس کے اوپر بڑے گن چن کے 6 طرح کی بیریز، کو پتہ نہیں کیا ریسبیری ہے، کرینبری ہے، کون کون سی بیریز ہیں، کہ یہ اس طرح طرح کی بیریز اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، اور پھر اس کو بند کیا ہوا ہے یہ چاکلیٹ کے پرت سے، جس کے اوپر یہ اسٹرابیری کا انہوں نے وہ چیز لگائی. اب دیکھیں کنسٹرکشن کتنی باریک اور کتنی وہ ہے. آپ اس کو چارمنگ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہ کئی لوگ صرف، اب ہم لوگ بھی جب خریدنے جاتے تھے تو سارا جو شیلف ہے آپ اسی کے اوپر غور، اس کو انجوائے کر، ہر وقت بندے کرتا رہتا تھا دیکھ کے، وہاں سے ہلنا ہی کوئی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ دیکھنے میں اتنی زیادہ اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ آپ کہتے کہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ وہی پیسٹری جس کی میں ذکر کی تھی، اس کے اوپر یہ بہت چھوٹا سا ہے، اور اندر سے، اور اس کو بھی اگر آپ کاٹیں گے تو اندر سے پرتیں نکلیں گی پنک اور گرین. یہ دیکھیں یہ بھی اب کتنی ڈیٹیلز میں، بہت زیادہ، اور ہر ایک کے اوپر اس کا سائن ہے، ہر ایک کے اوپر اس کا سائن ہے. یہ تو بھی بہت ہی کم چیزیں ہیں، اس کی تو وہ شیلف ہوتی ہے اس میں کو 20%. یہ بندہ وہ خود ہے. اب آپ ٹریٹمنٹ اس کی دیکھیں کہ جو بھی اس کے بائرز آئیں گے وہ اس کو اپنی پرسنالٹی سے چارم کرے گا. کہ آپ یقین کریں 3 مہینے کے بعد جب ہم جا رہے تھے، انہوں نے حساب رکھا ہوتا تھا کہ یہ ریزیڈنٹ آرٹسٹ ادھر آئے ہیں، اور انہوں نے سوچا ہوا ہوتا تھا کہ کب اس نے جانا ہے. تو میرے جانے سے پہلے اس بندے نے خود آ کے مجھے ایک تحفہ دیا. ایک 2-3 جارز تھے جیسے نیوٹیلا اس طرح کی چیزوں تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم واپس جا رہی ہو تو یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. اب یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ٹھیک ہے اس کی جنروسٹی بھی ہے، اس نے بزنس بھی پروموٹ کیا، سب کچھ کیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بندے نے میرے جیسے پرسن کو، جو کہ پہلے دن کچھ ایک چیز بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو، جس کو کہتے ہیں نا گرویدہ کر لیا اپنا، کہ اپنے چارم میں قابو کر لیا، کہ اب میں ساری عمر جب بات کروں گی کہ اچھا چارمنگ لوگ کیا ہوتے ہیں، تو یہ اس بندے کا میرے ذہن میں سب سے زیادہ آئے گا، بیکاز اس نے وہ چیزیں کی ہیں جو کہ شاید اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور ہوا کیا ایونچولی کہ اس نے اپنے سمجھے کہ چارم میں اپنے جادو میں قابو کر لیا. اب یہ دیکھیں چھوٹی 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 ڈیٹیلز. تو اس بزنس کو اور اس چیز کو میں کہوں گی کہ یہ شدید چارمنگ. آخری چیز ہے جس کو ہم پرنس چارمنگ کہتے ہیں. عام طور پہ پرنس چارمنگ کا آئیڈیا یہی ہے کہ جو پرنس آئے گا اور آپ کو لبھا کے منا کے اپنے ساتھ لے جائے گا. تو سمجھے کہ اسی کانسیپٹ کے اوپر جو پرنس کے کارٹونز اور کیریکٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کافی وہ ہینڈسم ہوتے ہیں، پرفیکشن کے قریب. دوسری بات یہ ہے کہ وہ، ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتنا جادو ہے، کہ یعنی جب وہ آپ کے اوپر اپنا جادو ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کو جب رجھا رہے ہیں، تو ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے. اب آپ اس کے ایکسپریشن دیکھیں، اس کے ایکسپریشن دیکھیں، اس کے ایکسپریشن دیکھیں، اس کے دیکھیں، کہ اس کو پتا ہے کہ میں کتنی بڑی ٹریٹ ہوں اور میرے اندر یہ طاقت ہے، اور مجھے کون کیوں ریفیوز کرے گا. یہ دیکھیں کہ اب یہ دیکھیں کہ جو کیریکٹرز انہوں نے، جو میرے کیریکٹرز بنائے ہوئے ہیں، اینیمیشنز بنائی ہوئی ہیں، اس میں یہ چیز کا بڑا انہوں نے دھیان رکھا ہوا ہے کہ چارمنگ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے چارم یعنی اپنی طاقت کا پتا بھی ہوتا ہے. اس کے بھی دیکھ لیں، اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ سارے مسئلے حل کر لے گا. تھینک یو.